ज़मीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम कहती है। तो पेश खिदमत है एसएम राशिद की अदब दुनिया में पेश कर रहा हूँ आपके सामने एक रिपोर्ट। इक़्तिसादियात में पीएचडी की डिग्री मिलने पर डॉक्टर अतीबा बतूल को मुबारकबाद। ये दुनिया मुकाबले की दुनिया है। यहाँ लाज़मन ये होता है कि अफराद और कौमों के दरमियान दौड़ जारी रहे और फिर कोई आगे बढ़े और कोई पीछे रह जाए। चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं वो कुछ दिनों के बाद सुस्त पड़ जाते हैं, चुनांचे उनके कटहरे में वक्ती तौर पर उनके दुश्मन जानवर डाले जाते हैं ताकि उनके लिए दौड़ने और भागने का माहौल पैदा किया जाए। ये कुदरत का उसूल है। मुकाबला और मुसाबकत के इसी उसूल में ज़िंदगी का राज छुपा हुआ है। एक वाक़या को कौमी तासुब कहें तो सिर्फ शिकायत का ज़हन बनता है, उसी वाक़या को कौमी मुसाबकत का नाम दिया जाए तो अम्र का जज्बा पैदा होने लगेगा। और यही अम्र का जज्बा है जिसने अतीबा बतूल को बिन्त शमीमा खातून साबिक टीचर इंचार्ज कांकी नारा गर्ल्स हाई स्कूल HS इज़्ज़त बख्श मुकाम और मर्तबा मरहमत किया। कहते हैं कि ज़हानत किसी उम्र, ज़ात या ख़ानदान की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये उस तैराक की मानिंद है जो समंदर में जितना गोता ज़न हो वो उतना ही कीमती मोती खंगालने में कामयाब होता है। और इस कौल पर सादिक उतरता है कि God helps those who help themselves, यानी हिम्मत मर्दा मदद खुदा। डॉक्टर अतीबा बतूल ने भी ख़ुद को साबित किया कि इल्म किसी ख़ास ग्रोह या अफराद या फ़र्द वाहिद की मीरास नहीं, उनके कारे रश को हम मिसल ई गुले दीगर शगुफ्त से तामीर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अतीबा बतूल न सिर्फ़ अपने वालिदैन के लिए माहताबा और काबिल इफ्तिखार साबित हुई है, बल्कि कौम और मिल्लत के साथ साथ मुल्क और समाज की दुख्तरे नेक अख्तर ने बिन्त हवा को भी ये पैगाम दिया कि चिलमन में रहकर भी चाँद को छुआ जा सकता है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम
بنا لیتی تو اچھا تھا۔ جلیل القدر صحابی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، زندگی کا ایک مقصد بنا لو اور پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم یقیناً کامیاب ہوگے۔ انجام کار عتیبہ بطول نے اپنی فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی بیدار بختی کا بہترین ثبوت دیا۔ رضی اللہ تعالیٰ علی العموم شعبہ اقتصادیات اکنامکس، جس کا ہماری زندگی پر مضبوط گرفت اور اہم رول ہے کہ جس طرح انسان میں خون کی ضرورت اور اس کی اہمیت ہوتی ہے، عتیبہ بطول نے نہ صرف اس سبجیکٹ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی بلکہ ایک کامیاب ریسرچ اسکالر بن کر اس میدان میں میل کا پتھر ثابت ہوئی ہیں۔ 26 نومبر 2024 کو MSc اسکول آف اکنامکس کولکتہ ASEA نے اپنی پہلی ریسرچ اسکالر ڈاکٹر عتیبہ بطول کو اقتصادیات میں PhD کی ڈگری سے سرفراز کیا۔ بالخصوص اکنامکس میں ڈاکٹریٹ کا ہونا کامیابی اور شادمانی کے گو ناگوں احساسات کو گہرا کرتا ہے، جس کی جڑیں برسوں کی لگن، لہو پانی کرنے اور فکری نشو و نما کی تکمیل سے منسوب ہیں۔ ڈاکٹریٹ کی حصولیابی کا سفر عموماً طویل اور چیلنجنگ ہوتا ہے، جس میں سخت تحقیق، تنقیدی پرواز فکر اور مطالعہ کے مخصوص شعبے سے گہری وابستگی کار فرما ہوتی ہے۔ جب کوئی ذی روح ایسا قابل قدر اعزاز حاصل کرتی ہے تو یہ خوشی صرف مخصوص شعبے سے گہری وابستگی عموماً طویل اور چیلنجنگ ہوتا ہے، جس میں سخت تحقیق، تنقیدی پرواز فکر اور مطالعہ کے مخصوص شعبے سے گہری وابستگی کار فرما ہوتی ہے۔ جب کوئی ذی روح ایسا قابل قدر اعزاز حاصل کرتی ہے تو یہ خوشی صرف علمی پہچان کا ہی سبب نہیں بنتی، بلکہ اس کا عکس اپنی خوشگوار ذاتی تبدیلی پر بھی پڑتا ہے۔ یوں تو ریسرچ کرنا یا ڈاکٹریٹ کی سند سے بہرہ مند ہونا روایتی بات ہے، لیکن عتیبہ اس لیے قابل ستائش بن جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنا تحقیقی کام ان دنوں انجام دیا جب پوری دنیا موت اور زیست کی جنگ لڑ رہی تھی۔ قیامت صغریٰ کے اس درد انگیز مناظر کو یاد کر کے
روح آج بھی کانپ جاتی۔ واضح ہو کہ عتیبہ بطول نے 2019 کے آخر میں پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلہ لیا تھا۔ اندراج کے اگلے برسوں میں ہی ملک گیر لاک ڈاؤن سے متاثر عتیبہ کو اپنے تحقیقی سفر پر پابندیوں اور یونیورسٹی کیمپس کے ساتھ دیگر لائبریریوں، ڈیٹا بیس اداروں کی بندش کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ نیز کووڈ-19 جیسے حالات بھی عتیبہ بطول جیسی ارباب ہمم، پرعزم اور پرامنگ طالبہ کی کاوشوں اور ارادوں کو ہلانے میں ناکام رہے۔ زندگی کے ایسے برہم نظام میں بیٹی عتیبہ نے عزم محکم اور فاتح عالم کے جذبے سے سرشار اپنے مشفق اور آنکھوں سکھ کلیجے ٹھنڈک کی۔ مثل والدین کی خدمت میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لا کر رکھ دی۔ اپنے تحقیقی کام میں مصروف رہ کر 20 تحقیقی مقالے شائع کیے، 8 قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں میں اپنی تحقیقی کارکردگی پیش کی اور مختلف تعلیمی اداروں، ورکشاپس، ویبینارز اور فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگراموں میں شرکت کر کے عتیبہ بطول نے تقریباً 100 سرٹیفکیٹ اپنے نام کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کی تحقیقی کارکردگی مرکزی حکومت کی مالی شمولیت کی اسکیم پردھان منتری جن دھن یوجنا کی فراہمی کے ذریعے کولکتہ شہر کی شہری کچی آبادیوں میں قیام پذیر خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق ہے۔ تحقیق کا موضوع شہروں کی جھونپڑ پٹی میں مقیم خواتین جیسے پسماندہ طبقے کو مزید قوت فراہم کر کے ان کو بااختیار بنانا ہے۔ اس تحقیق کی رہنمائی ڈاکٹر کیمیا داس گھوش، ایسوسی ایٹ پروفیسر اور ڈپٹی ڈائریکٹر MST یونیورسٹی کولکتہ، اور ڈاکٹر سوپنموئی پریا بھاسنی پالت، ایسوسی ایٹ پروفیسر KIIT کی سرپرستی میں مکمل کیا۔ علمی پہچان کے علاوہ عتیبہ کو بہت سے ایوارڈ علاوہ ازیں کولکتہ کارپوریشن کے عزت مآب چیئرمین جناب فرحاد حکیم کی ٹیم فرحاد 30 کے زیر اہتمام سیکنڈ نالج کانکلیو 2023 میں 2 ایوارڈ ملے۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریسرچ ان اکنامکس مینجمنٹ اینڈ سوشل سائنس برہمپور سے بہترین پریزنٹیشن ایوارڈ، کلکتہ یونیورسٹی کے BSc امتحان 2016 میں اکنامکس آنرز میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے میں
دوسری پوزیشن کی حقدار قرار دی گئیں۔ سینٹ پال کے سی ایم کالج کولکتہ وغیرہ اور اپنے تعلیمی دنوں کے دوران عطیبہ نے 2 بڑے اسپانسر شدہ پروجیکٹوں کے لیے ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پر کام کیا۔ ایک ورلڈ بینک اور انڈین کونسل آف سوشل سائنسز ریسرچ حکومت ہند تدریسی محاذ پر وہ کلکتہ یونیورسٹی سے منسلک گوکھلے میموریل گرلز کالج کے ساتھ انٹرپریٹیوشپ ڈیولپمنٹ کی خصوصی لیکچرر کے طور وابستہ رہی ہیں، جہاں وہ مختلف اسٹارٹ اپ آئیڈیاز اور رہنمائی کے ساتھ لڑکیوں کو بااختیار بناتی رہتی ہیں۔ عطیبہ بطول کا تعلیمی کیریئر ابتدا سے ہی قابل رشک تھا۔ انہوں نے لوور نرسری ٹو ایچ ایس سینٹ جانس ڈایوسیسن TILL 2013 BSc سینٹ پالس کالج، 2016 MA رابندر ناتھ بھارتی یونیورسٹی، 2018 اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری امیٹی یونیورسٹی کولکتہ، 2019-2024۔ عطیبہ بطول نے اپنی کامیابی اپنی والدہ محترمہ شمیمہ خاتون، سابق ٹیچر انچارج کانکینارا اردو گرلز ہائی اسکول HS اور والد محترم ممتاز احمد کے نام منسوب کیا۔ شمیمہ باجی اور ان کے ابا حضور کا دامن امید گوہر آرزو سے مالا مال ہو گیا۔ میں ان کے والدین کی خدمت میں نیک خواہشات اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی حلویت اور رفعتوں کی دعا کرتا ہوں کہ عطیبہ بطول قوم و ملت کے لیے منفعت بخش ثابت ہوتی رہیں۔ عطیبہ بطول آپ ہیں فخر ملت، ہے ملت میں ایسی ہی بیٹی کی قلت۔ کھپایا ہے اس کاز میں جان بے حد، تبھی بڑھ گئی آپ کی مان بے حد، کہ صحن شمیمہ میں خوشیاں ہیں رقصاں، کہ باپ اور ماں کے ہوئے پورے ارماں۔ خدا نے بڑھا دی ہے تیری جو عظمت، ہے نازاں بھی تجھ پر تیری آج قسمت۔ خدا نے سنی ہے تو اوروں کی سننا، بڑھو آگے انسان کی خدمت بھی کرنا۔ دعا ہے علیمی کہ پھولو پھلو تم، شریعت کی راہوں پہ لیکن چلو تم۔ احمد وکیل علیمی، دوردرشن، کولکتہ۔
تو دوستو ابھی آپ اسم راشد کے ادبی دنیا میں ایک مبارکباد کی رپورٹ سن رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا دل بھی خوش ہوا ہوگا، پورے قوم و ملت کا دل خوش ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو خوشی حاصل ہوئی ہے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، تاکہ ڈاکٹر عطیبہ بطول کی مبارکباد میں آپ جیسے لوگ اگر شامل ہوں گے تو خوشیاں بہت ہی دوبالا ہو جائیں گی، اور یقیناً وہ قوم و ملت کے لیے بہت ہی اچھے کام کریں گی، کیونکہ میں انہیں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ ایک اچھی شخصیت ہیں، بہت اچھی دل کی مالک ہیں، بہت ہی پرخلوص ہیں، بہت ہی محبت سے پیش آتی ہیں، تمام خوبیاں ان کے اندر جو مذہبی طور پر ہونی چاہیے وہ تمام لچک ان کے اندر موجود ہے، تو یقیناً ان کی ترقی میں ہم سب کا ساتھ رہے گا، اور وہ جتنے ترقی کرنا چاہیں کریں اور قوم کی خدمت کرتی رہیں۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔